من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. رب العالمين. ملت اسلامیہ کی فرزندوں، عزیز بزرگوں، بھائیوں، پچھلے 2 ہفتوں سے بات چل رہی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا چیز محبوب ہے. اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی 3 محبوب چیزیں بیان کی. گزشتہ ہفتے یہی موضوع تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی 3 محبوب چیزیں کیا تھیں. جس وقت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی 3 محبوب چیزیں بیان کی تو اس مجلس کے اندر میں نے بتلایا تھا کہ آپ کے 4 ساتھی، 4 یار، 4 دوست موجود تھے. جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی 3 محبوب چیز بیان کر دی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی نہ رہا گیا اور وہ بھی کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر کہنے لگے، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بھی 3 چیزیں محبوب ہیں، 3 چیزیں بے حد پسند ہیں جن کو میں پسند کرتا ہوں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے معلوم کیا، بتلائیے کون کون سی چیزیں ہیں. فرمایا، پہلی چیز امر بالمعروف کرنا، اور دوسری چیز نہی عن المنکر کرنا، اور تیسری چیز سادہ لباس پہننا. یہ 3 باتیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمائی. پہلی بات امر بالمعروف کرنا. آپ رضی اللہ عنہ نیکی کرنے کے لیے لوگوں کو ابھارا کرتے تھے، اللہ کے دین پر خود بھی جمے رہتے تھے اور دوسروں کو بھی جمنے کی تلقین کیا کرتے تھے. دین کے اندر کسی کو سستی نہیں آنے دیا کرتے تھے. جیسے خود اللہ کے دین پر جمے رہتے، ایسے ہی دوسروں کو بھی جمنے کی تلقین کیا کرتے تھے. دین سے کسی کو پیچھے نہیں ہٹنے دیتے تھے. بھائی بیٹھ جائیں، آپ کو معلوم ہے سنتوں کا وقت دیا جاتا ہے، پھر نہ جانے آپ کی عقل کہاں چلی جاتی ہے. آپ پہلی مرتبہ تو نماز پڑھنے نہیں آتے ہیں. بارہا آپ کو بتلایا جاتا ہے، آپ کو سنتوں کا وقت دیا جاتا ہے، پھر کیوں کھڑے ہوتے ہو؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے دین پر لوگوں کو جمنے کی تلقین کیا کرتے تھے. آپ کے ایک ایک حکم پر کیسے عمل ہوتا تھا، آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب مسلمانوں کی فتوحات بڑھنے لگی تو اس وقت میں کچھ دیر ایسی بھی گزرا کرتی تھی کہ جو فوجی حضرات تھے وہ خالی اوقات رہا کرتا تھا ان کے پاس، تو اللہ امیر المومنین نے امیر لشکر کو ایک خط لکھا اور اس کے اندر یہ بات لکھی
آپ ان فوجیوں سے کہو کہ حفاظ قرآن کی تعداد کم ہو چکی ہے، حفاظ کم ہو چکے ہیں، جنگ کے اندر حفاظ شہید ہو چکے ہیں، آپ ان سے کہیں کہ اس خالی اوقات کے اندر قرآن کریم کو یاد کریں۔ اور چنانچہ ایسا ہی ہوا، امیر المؤمنین کے ایک فرمان پر ہزاروں صحابہ نے، ہزاروں لوگوں نے قرآن کریم کو یاد کیا، حفظ کیا۔ اور دوسری بات ارشاد فرمائی، نہیں عن المنکر کرنا، وہ خود بھی برائی سے رکتے تھے اور لوگوں کو بھی روکا کرتے تھے، غلط کام سے خود بھی بچتے تھے اور لوگوں کو بھی بچنے کی تلقین کیا کرتے تھے، لوگوں کو بھی بچایا کرتے تھے۔ آپ اندازہ لگائیے اس بات سے کہ ایک مرتبہ ان کے بیت المال میں ایک خوشبو آ گئی اور وہ خوشبو لوگوں کے درمیان تقسیم ہونی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی اہلیہ نے کہا کہ اس خوشبو کو میں لوگوں کے درمیان تقسیم کر دوں۔ امیر المؤمنین نے کہا کہ نہیں، آپ کو یہ تقسیم نہیں کرنی ہے بلکہ کوئی اور تقسیم کر دے۔ بات کو سمجھیے گا، الفاظ پر غور کیجیے گا۔ فرمایا آپ کو تقسیم نہیں کرنی ہے، کوئی اور تقسیم کر دے۔ کہا کیوں، آپ کو میرے اوپر اعتماد نہیں ہے؟ کیا آپ کو مجھ پہ بھروسہ نہیں ہے کہ میں صحیح تقسیم نہیں کروں گی؟ میں بالکل صحیح طریقے سے تقسیم کروں گی۔ فرمایا بات یہ نہیں ہے، بات دراصل یہ ہے جب آپ اس خوشبو کو لوگوں کے درمیان تقسیم کرو گی تو ظاہر سی بات ہے آپ کے ہاتھوں پر یہ خوشبو لگے گی، اور میں نہیں چاہتا کہ اس بیت المال سے مجھے اتنا سا بھی فائدہ پہنچے، یہ میری ذات گوارا نہیں کرے گی، میں اس بات کو برداشت نہیں کروں گا۔ آپ ان کے تقوی کا عالم کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں۔ بیوی کو بھی اجازت نہیں دی ہے، جبکہ وہ چاہتے تو اجازت دے سکتے تھے، اور خود بھی وہ مالک تھے، امیر المؤمنین تھے، خلافت کی گدی پر متمکن تھے، خلافت کی گدی پر فائز تھے، وہ چاہتے تو کر سکتے تھے، کوئی ان کو روکنے والا نہیں تھا، کوئی ان کو ٹوکنے والا نہیں تھا، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ کیوں؟ ان کے اندر اللہ کا ڈر تھا، ایک تقویٰ تھا، ایک خوف تھا اللہ کا کہ کہیں اس بیت المال سے یہ خوشبو میرے ہاتھ پر، میری اہلیہ کے ہاتھ پر یا میری فیملی کے ہاتھ پر لگ جائے اور اللہ مجھ سے سوال کر لے قیامت کے دن، کیا جواب دوں گا؟ دوسرا واقعہ غور کیجیے گا، حضرت علی رضی اللہ عنہ آپ کے گھر تشریف لاتے ہیں، آپ خلافت امور کے کام میں مصروف ہیں۔ حضرت علی نے دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھا کون؟ کہ محمد علی رضی اللہ عنہ تشریف فرما ہے۔ اچھا، دروازہ کھولا، اندر تشریف لائے، بیٹھ گئے، پوچھا بھائی علی رضی اللہ عنہ کیسے آنا ہوا، کیوں آئے ہو، کس کام سے آئے ہو، کس مقصد سے آئے ہو؟ کہنے لگے معلوم کرنے کا مقصد یہ تھا کہ خلافت کے کام سے آئے ہو یا اپنے ذاتی مشورے کو لے کر آئے ہو؟ فرمایا امیر المؤمنین ذاتی مشورے سے آیا ہوں، کوئی اپنی ذات کے تعلق سے پرسنل میٹر لے کر آیا ہوں، اس کے بارے میں کچھ ڈسکس کرنا ہے، کچھ مشورہ کرنا ہے۔ کہا اچھا، کیا واقعی ایسی بات ہے؟ کہا ہاں ایسی بھی بات ہے۔ امیر المؤمنین نے چراغ میں پھونک ماری، چراغ بجھا دیا۔ اندازہ لگائیے، ذرا سی اپنے ذہن کو یہاں سے اٹھ کر نکال کر اس زندگی کے تصور کو سامنے لائیے اور پھر غور کیجیے۔ امیر المؤمنین نے چراغ بجھا دیا اور فرمایا، علی رضی اللہ عنہ نے سوال کیا، امیر المؤمنین کیا معاملہ ہے، آپ نے ایسا کیوں کیا ہے؟ مہمان کے آنے پر، کسی شخص کے آنے پر روشنی کی جاتی ہے، نہ کہ اندھیرا کیا جاتا ہے۔ فرمایا اے علی رضی اللہ عنہ، آپ کی ذات میری ذات یہ گوارا نہیں کر سکتی ہے کہ میں اور آپ ذاتی کام کے اندر مصروف ہوں، ذاتی کام کے اندر مشغول ہوں، اور مسجد کا یا مدرسے کا یا حکومت کے پیسے کا تیل چل رہا ہو، روشنی چل رہی
سواری گوارا نہیں کر سکتی ہے، شریعت ہمیں اجازت نہیں دیتی ہے۔ ان کے تقوی کا یہ عالم تھا۔ آج میں اور آپ بڑی بے فکری کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں۔ یہاں سے ایک بات یہ بھی نکلتی ہے کہ آپ مسجد کے اندر نماز پڑھنے آتے ہیں، مدرسوں کے اندر دین کے کام سے جاتے ہیں، اپنے کام کو لے کر جاتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ مسجدوں کے اندر جا کر پڑھ جائیے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، مدرسہ اللہ کے نبی کا گھر ہے، آپ کے ذاتی کام کے لیے نہیں ہے۔ سمجھنا میری بات، میں کہہ رہا ہوں ذاتی کام کے لیے نہیں ہے۔ کبھی کل کوئی انسان بات نہ سمجھے اور اس بات کو الٹا پلٹا کر کے اور پھر باہر جا کر کے اس کو بدنام کرنے کی کوشش کرے۔ میرے الفاظ پر غور کیجیے گا، مسجد آپ کے ذاتی کام کے لیے نہیں ہے۔ کہیں کچھ حضرات ایسے بھی ہوتے ہیں، میں کہہ رہا ہوں، بالکل صاف کہہ رہا ہوں، کچھ حضرات ایسے بھی ہوتے ہیں، بات کو سمجھتے نہیں ہیں اور پھر یوں ٹارگٹ بناتے ہیں کہ مفتی صاحب نے مسجد میں آنے سے منع کر دیا ہے۔ مسجد میں آنے سے کسی کو روک نہیں رہا ہوں، لیکن ذاتی کام کے لیے نہیں۔ تیسری چیز فرمائی سادہ لباس پہننا۔ امیر المؤمنین نے خلافت کی گدی پر متمکن ہیں، وہ چاہتے اپنے لیے جو چاہے مہینے کا وظیفہ طے کر سکتے تھے، لیکن اندازہ لگائیے کتنا سادہ لباس پہنا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ جب بیت المقدس کو فتح کرنے کا ارادہ کیا، محاصرہ کیا، تو اس وقت جو یہودی علماء تشریف فرما تھے، ان یہودی علماء نے کہا کہ آپ اپنے سپاہ سالار کو بلائیے، امیر لشکر کو بلائیے، ہمارے کچھ علماء آپ کے امیر لشکر سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ امیر لشکر پہنچتے ہیں، سوال کرتے ہیں کیا معاملہ ہے، کیوں ملاقات کرنا چاہتے ہو؟ فرمایا ہماری کتابوں کے اندر لکھا ہے آپ کے آخری نبی علیہ السلام کا پورا حلیہ مبارک موجود ہے، آپ کے صحابہ کا نشاندہی موجود ہے۔ آپ کے صحابہ کیسے ہوں گے؟ آپ علیہ السلام ہم سب کے آقا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا حلیہ تورات کے اندر موجود ہے، انجیل کے اندر موجود ہے، اور ہم نے پڑھا ہے اور یہاں تک موجود ہے کہ جب بیت المقدس فتح ہوگا، بیت المقدس کو فتح کون کرے گا وہ بھی موجود ہے، اور کس طریقے سے فتح ہوگا وہ بھی موجود ہے۔ امیر المؤمنین کو بلائیے۔ امیر لشکر سے کہا، امیر لشکر نے امیر المؤمنین تک کی خبر پہنچا دی۔ خبر پہنچنے کے بعد امیر المؤمنین روانہ ہوتے ہیں۔ لوگوں نے کہا اے امیر المؤمنین، آپ وقت کے امیر ہیں، خلافت کی گدی پر متمکن ہیں، آپ اونٹ کی سواری پر مت جائیے گا۔ اس وقت اونٹ کی سواری کیا کرتے تھے، آپ گھوڑے کی سواری کیجیے اور اس لباس کو بدل کر جائیے، شاہی لباس پہنیے۔ تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ان کے کہنے کے مطابق ایسا کیا، لیکن کچھ ہی دور چل پائے تھے، دل میں اچانک کچھ الگ قسم کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، فوراً واپس ہوتے ہیں، گھوڑے کی سواری چھوڑ دیتے ہیں، اونٹ کو لیتے ہیں، ایک غلام کو اپنے ساتھ لیتے ہیں، اور اس کے بعد وہ جو لباس پہنا تھا اس لباس کو تبدیل کر دیتے ہیں اور وہ لباس پہنتے ہیں جو سادہ لباس ہے، عام لباس ہے، اس کو پہن کر چل دیتے ہیں۔ غلام اور آقا میں بات یہ طے ہوتی ہے کہ ایک منزل پر آپ سوار ہونا، میں اس اونٹ کی نکیل پکڑ کر چلاؤں گا، میں اس اونٹ کو پکڑ کر چلاؤں گا، اور ایک منزل پر میں سوار ہوں گا، آپ کو اس اونٹ کی نکیل پکڑ کر چلانا، اس اونٹ کو پکڑ کر چلتے رہنا۔ اور آخر میں کیا ہوتا ہے، جب اس آخری منزل پر پہنچتے ہیں تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی باری تھی کہ اونٹ کی نکیل ان کے ہاتھ میں ہو، اور غلام اور جو ان کا غلام تھا وہ غلام اونٹ کے اوپر سوار ہو۔ میں اور آپ ہوتے تو ذرا سے کہنے پر دل میں یہ تغیر پیدا ہو جاتا کہ اتنے بڑے بڑے لوگ میرا انتظار کر رہے اور میں اونٹ کی نکیل پکڑوں، یہ ذات گوارا نہیں کرتی۔ لیکن امیر المؤمنین کو دیکھیے، ان کے تقوی کو دیکھیے۔ غلام نے کہا اے امیر المؤمنین، میں آپ کو اجازت دیتا ہوں، آپ کو میں اس چیز کی اجازت دیتا ہوں، آپ سوار ہو جائیں، میں نکیل پکڑ لوں۔ فرمایا نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہوگا، آپ اس کو سوار ہونا پڑے گا اور میں اس اونٹ کی نکیل پکڑوں گا۔
چنانچہ وہاں پہنچتے ہیں، اور پہنچنے کے بعد جب انہوں نے دیکھا، دیکھنے کے بعد انہوں نے ملاقاتیں کی، تو انہوں نے اپنی کتاب کے اندر یہ ساری کی ساری چیزیں دیکھی، وہی چیز موجود ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بدن پر جو لباس تھا، اس لباس میں کئی جگہ پر پیوند لگے ہوئے تھے، اور ایک جگہ چمڑے کا پیوند لگا ہوا تھا، وہ بھی اس کتابوں کے اندر موجود تھا۔ انہوں نے کہا اگر واقعی یہ بات سچ ہے تو ہم اس بیت المقدس کی چابیاں بغیر لڑائی کے آپ کو عطا کر دیں گے، ہم لڑائی نہیں کریں گے۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہوا تو آپ ایڑی چوٹی کے زور لگا لینا، آپ بیت المقدس کو فتح نہیں کر سکتے۔ لیکن وہ کتابوں کے اندر موجود تھا، ایسا ہی ہوا، انہوں نے بغیر لڑائی کے امیر المؤمنین کو چابیاں عطا کر دی، اور یہ سعادت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے نام پر چڑھ گئی۔ اندازہ کیجیے اس کے بعد کیا ہوتا ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا نمبر آتا ہے، وہ طلب گئے، وہ بھی کھڑے ہو کر کہنے لگے اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بھی 3 چیزیں محبوب ہے۔ فرمایا آپ بھی بتلائیے کون کون سی؟ میں بہت مختصر کر رہا ہوں۔ فرمایا بوڑھوں کو کھانا کھلانا، ننگوں کو کپڑا پہنانا، قرآن کریم کی تلاوت کرنا۔ عزیزوں الفاظ پر غور کیجیے گا، اگر اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، اللہ نے آپ کو دولت دی ہے، اس مال کا صحیح استعمال کیجیے، اس مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کیجیے۔ اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے، طے شدہ بات ہے، یقینی بات ہے، اس مال میں اضافہ ہوگا۔ جوڑ کر رکھو گے وہ مال ختم ہو جائے گا، وہ مال کسی کام کے لیے نہیں آئے گا۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ بھوکوں کو کھانا کھلایا کرتے تھے۔ واقعہ مشہور ہے، حدیث مبارکہ بڑی مشہور ہے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، گھر میں کچھ کھانے پکانے کے لیے نہیں ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے سوال کیا اللہ کے حبیب کچھ دیجئے تاکہ کچھ پکائیں کچھ کھائیں، آج مکہ کی بیوائیں بھی گھر میں آئیں گی، مکے کے یتیم گھر میں آئیں گے، ہم ان کو کیا کھلائیں گے، گھر میں کچھ موجود نہیں ہے۔ فرمایا اے عائشہ میرے پاس کچھ نہیں ہے اس وقت دینے کے لیے۔ لوگوں تصور کیجیے اللہ کے نبی کی زندگی کے بارے میں، وہ کس طریقے سے واقعی کی زندگی کو گزارا کرتے تھے۔ آج اللہ ہمیں بے انتہا دولت سے نواز رکھا ہے۔ صبح کا کھانا الگ ہوتا ہے، دوپہر کا الگ ہوتا ہے، شام کا الگ ہوتا ہے، ناشتہ الگ ہوتا ہے، کپڑے الگ قسم کے ہوتے ہیں، ہر طریقے سے اللہ نے ہم کو نواز رکھا ہے۔ لیکن ذرا نبی کی زندگی کو ٹٹولیے، کس طریقے سے انہوں نے اپنی زندگی کو گزارا۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ بڑے مالدار تھے، بڑے رئیس تھے، آپ کی تمام زوجہ کے گھروں پر ایک اونٹ سامان سے لدا ہوا بھیجا۔ واپس اللہ کے نبی آتے ہیں اور ارشاد فرماتے عائشہ یہ سب کچھ کیا ہے، یہ کہاں سے آیا ہے، کس نے بھیجا ہے؟ فرمایا عائشہ نے، صدیقہ رضی اللہ عنہا کہنے لگی آپ کے جانے کے بعد عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے یہ آپ کی تمام بیویوں کے گھر ایک اونٹ سامان سے لدا ہوا بھیجا، ہم نے کچھ چیزیں دی جو بنائی مکے کے بیوہ بھی کھا رہی ہیں، مکے کے یتیم بھی کھا رہے ہیں، اور ہم سب کھا رہے ہیں۔ طبیعت خوش ہو گئی، چہرے پہ خوشی کے آثار نظر آنے لگے، اور اپنی زبان سے کیا ارشاد فرمایا، توجہ دیجیے گا، یا رحمان سب الحساب علی عثمان، اے اللہ یا رحمان قیامت کے دن عثمان کا حساب آسان کر دینا۔ زبان اللہ کے نبی کی ہو اور دعا بھی اللہ کے نبی کی زبان پر ہو، کیا وہ دعا رد ہو سکتی ہے؟ سوچیے، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر تصور کیجیے اور پھر غور کیجیے کہ ہم کس طریقے سے زندگی کو گزارتے ہیں۔ یقیناً آپ کے محلوں کے اندر، آپ کی گلیوں کے اندر، آپ کے علاقوں کے اندر بیوہ بھی ہوں گی، یتیم بھی ہوں گے، مسکین بھی ہوں گے، بے سہارا لوگ بھی ہوں گے، اور وہ آس لگا کر بیٹھے ہوئے ہوں گے کہ کاش کوئی امیر ہماری مدد کرنے کے لیے آئے، اور ان کی آس پہ آپ لوگ کھڑے نہ اترے،
کیا جواب ہوگا ہمارے پاس؟ ذرا سوچیے. میں ان مالداروں سے، ان امیروں سے جو اپنے آپ کو بے انتہا دولت مند کہتے ہیں، انہیں یہ پتہ نہیں ہے کہ دولت ان کے پاس کتنی ہے. وہ نبی کی زندگی کو تصور کیجیے. ان غریبوں کا سہارا بنیے، ان بیوہ عورتوں کی مدد کیجیے. آج خرافاتیں کیوں بڑھ رہی ہیں؟ اگر میں یہ بات کہوں کہ آج ہماری نوجوان بچیاں مرتد ہو رہی ہیں اور وہ زنا کی طرف جا رہی ہیں، تو عزیزوں یاد رکھیے ان کے اندر کہیں نہ کہیں بلکہ 50% ہمارے مالداروں کا قصور ہے. وہ کیوں خیال نہیں رکھتے ان غریب بچیوں کا؟ کل قیامت کے دن ایسے امیروں سے سوال ہوگا، کیا جواب دیں گے؟ ذرا تصور کیجیے اور سوچیے. جو باتیں کہی گئی ہیں اللہ پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں. وقت ہو چکا ہے، آپ کی 1 منٹ 2 دیتا ہوں.